آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 37ویں قسط۔ پلیز فضیل، اتنی بھی سزا نہ دیں اب اور لوٹ آئیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ ٹیرس پر آ گئی تھی کہ جب سے وہ باہر گیا تھا اس کی نیند ہی نہیں، خوراک بھی کم ہو گئی تھی اور احساس ندامت تھا کہ سوا ہوا جا رہا تھا کہ فضیل کے اچانک باہر جانے کے فیصلے نے ان سب کو ہی پریشان اور دکھی کر دیا تھا۔ مہوشی خاموشی اسے بے چین کرتی تھی، مگر وہ کیا کرتی کہ وہ تو اپنے اچھے ہونے کی سزا جھیل رہی تھی۔ کہ بچپن کا کوئی خیال ہے وہ محبت سمجھتی تھی، اسی لیے خود کو فضیل کا مجرم سمجھ کر اس سے گریزاں تھی۔ نادان یہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ اس سے محبت ہوتی تو اتنی پرسکون رہتی، اور فضیل سے محبت کرنے لگی تھی جبھی تو بے سکون تھی۔ کبھی اس نے ارحم الحسن کو اپنے لیے دل کی گہرائی سے نہیں مانگا تھا، لیکن اس کے لوٹ آنے کی دعا وہ شدتوں سے کر رہی تھی، اور وہ جو کسی انجان انسان کو بھی تکلیف پہنچا کر مہینوں پریشان رہتی تھی، اس کی تکلیف کا خیال تو اسے سونے ہی نہیں دیتا تھا۔ فضیل، واپس آ جائیے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر مزید آپ بن کچھ عرصہ رہی تو شاید مر ہی جاؤں۔ آخر اپنی زمین کو مرنے سے بچا لیں۔ وہ آسمان پر نگاہ جمائے سسک اٹھی تھی۔ ارحم بھیا بتائیں نا میرا ڈریس کیسا ہے؟ اس نے فیروزی رنگ کی خوبصورت فراک اس کے سامنے کرتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ میری نینی کچھ غلط پسند کر ہی نہیں سکتی، تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ وہ نیوز چینل کی جانب سے توجہ ہٹا کر نرمی اور شرارت کے امتزاج کے ساتھ بولتا اسے خوش کر گیا تھا۔ یہ ڈریس آپ کی منگنی میں پہنوں گی میں، یہ مجھے پھپھو نے دلایا ہے، جبکہ اصولی طور پر دلانا تو آپ کو چاہیے تھا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ جو چاہو لے لینا، تمہیں میں نے کبھی کسی چیز کے لیے منع کیا ہے؟ اس کی شرارت کو بھی اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر اس کی گلابی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مان بخشا تھا۔ اس کی جھیل سی آنکھیں جگر جگر کرنے لگی تھی۔ اب بہت اچھے ہیں ارحم بھیا، وہ اپنی ہتھیلی پر رکھے نوٹوں سے بھرے قیمتی والیٹ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ناٹ فیئر ارحم بھیا، آپ اس حنین کی بچی کے تو بہت لاڈ اٹھاتے ہیں، میں تو جیسے سوتیلی ہوں نا، مائدہ منہ بنا کر بچوں کی طرح بولی تھی۔ ایسے کیوں بول رہی ہیں مائدہ اپیا؟ مجھے کچھ دیا ارحم بھیا نے تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں کو ہی دیا نا، کہ ہم دو ہی تو ارحم بھیا کی پیاری پیاری سے بہنیں ہیں۔ ارحم کے بولنے سے پہلے وہ جلدی سے بولی تھی اور والیٹ بھی اسے تھما دیا تھا۔ وہ ہی نہیں، فریدہ بھی مسکرانے لگی تھی کہ وہ اتنی ہی صاف دل اور انصاف پسند تھی کہ ارحم کبھی کاشانہ عالم میں بھی اسے کوئی چیز لا کر دے دیتا تھا وہ آدھی مائدہ کے لیے رکھ لیتی تھی، اس لیے ارحم اکثر مائدہ کے لیے کچھ لاتا تو اسے بھی دیتا تھا، اور اس کی ضد پر بھی کبھی کوئی چیز دلاتا تھا تو مائدہ کے لیے بھی لیتا تھا۔ سن رہی ہیں مما، وہ بندریا خود کو پیارا کہہ رہی ہے، ارحم مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ میں خود کو نہیں، مائدہ اپیا کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم ہیں ہی پیارے۔ اب آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں اپیا؟ وہ برا منائے بغیر ترنت بولی تھی، اور اسی وقت شازمین چائے لے کر آ گئی تھی، اور وہ اپنا کپ لیے رنگ ٹون کی جانب متوجہ ہوا تھا اور معذرت کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ لاج کے لیے منگنی کا جو سوٹ لائے تھے وہ پیک کرنے لگے تھے۔ شازمین مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ تمہیں اپنے پیروں پر چلتے دیکھ کر جو خوشی ہو رہی ہے وہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ اسجد اسے اپنے مقابل کھڑا کیے شدت جذبات سے مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ نم پلکوں سے مسکرا دی تھی کہ اسجد نے اس کا پراپر علاج کروایا تھا، اور انتہائی توجہ اور نگہداشت کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنے پیروں پر ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھ کر اسے خود سے بھینج سا لیا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری زندگی میں کمی صرف میری محبت میں آئی تھی، اور آج تمہیں مکمل صحتیاب دیکھ کر سکون محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اسے خود سے لگائے جذبات سے چور مدہم لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی اتنی محبت پا کر بلک اٹھی تھی۔
اس کی محبت اسے معتبر کر دیا کرتی تھی، اس کی ذرا سی توجہ اسے اپنی زندگی کی ہر محرومی بھلا دیتی تھی۔ پاگل لڑکی، خوشی کے موقع پر اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ وہ ہلکی سی خفگی سے اسے ڈپٹ کر اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ آپ سے آج کچھ مانگوں گی تو کیا آپ دے دیں گے؟ وہ سو سو کرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ جان بھی حاضر ہے جان اسجد، نہایت دل فریب لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، اور جو فرمائش اس نے کی تھی اس کا فریش موڈ یکدم ہی خراب ہو گیا تھا۔ اسجد، میں جانتی ہوں وہ لوگ آپ کو نہیں پسند، مگر وہ جیسے بھی ہیں میرے اپنے ہیں، اور میں اس گھر میں تنہا زندگی گزارتے ہوئے اپنوں کی اہمیت سے واقف ہو گئی ہوں۔ اپنا مارتا بھی ہے تو ڈالتا چھاؤں میں ہی ہے، اور خالہ میرے لیے اگر کڑی دھوپ ثابت ہوئی بھی تو سایہ دار شجر بھی وہی رہیں، اس لیے بار بار نہ سہی ایک بار مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا؟ پلیز اسجد، آپ کو میری قسم۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، اور اس نے اسے تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھا، رونے سے باز رہنے کو کہتے ہوئے لے جانے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تو وہ اس کے کھل جانے والے چہرے کو دیکھ کر اسے نرمی سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ارحم بھیا، آپ شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ شدتوں سے روتی یقین مانگ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ جھنجھلا کر کہہ کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، آپ بدل جاؤ گے۔ آپ جب سے پنڈی گئے ہیں تو میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، آپ بدل گئے تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ بس آپ لاج سے شادی نہ کریں۔ وہ اس کی شرٹ بازو سے جکڑے مستقل رو رہی تھی۔ ماحول ایک دم ہی مگدر ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، رو نہیں، یہ شازمین تو مذاق کر رہی تھی۔ فریدہ نے اس تک آ کر اسے خود سے لپٹا لیا تھا، جس کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا پھپھو؟ ارحم بھیا ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے نا؟ وہ یقین چاہ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میری نینی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ محبت اور رشتے کبھی نہیں بدلتے، اور بیوی کے آ جانے سے بھی تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی۔ میری چھوٹی سی دوست، پیاری سی بہن ہمیشہ اہم رہے گی۔ وہ اس کو بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا تھا، اور وہ اس سے لپٹ کر مزید رو پڑی تھی۔ آئی لو یو ارحم بھیا، آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کتنے اہم ہو۔ مجھے آپ بالکل اپنے پاپا کی طرح لگتے ہو۔ جب جب میں ان کی تصویر دیکھتی ہوں تو اس میں آپ کی شبیہ اترنے لگتی ہے۔ جب آپ پنڈی گئے تو مجھے لگا کہ میں اب آپ کو پاپا کی طرح کھو دوں گی۔ آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی تو مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ کبھی مجھے خود سے دور نہ کرنا، پاپا کی طرح مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا کہ آپ صرف میرے دوست، میرے ارحم بھیا نہیں ہو، آپ میرے پاپا کی طرح ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے اسے بہت مشکل سے چپ کروایا اور شرمندہ سی کھڑی شازمین کو گھورنے لگا، جو اس کی تپتی نگاہیں خود پر محسوس کرتی منمنائی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حنین سیریس ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ کیا اس کے جذباتیت سے واقف نہیں ہو جو اس سے مذاق کرنے چلی تھی؟ اور ایسے بیہودہ مذاق کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کے کچے ذہن میں رشتوں کا منفی تاثر ڈالنے کی تم نے حماقت کیسے کر لی، جبکہ جانتی ہو کہ جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے نکلتی نہیں ہے۔ اسے رشتوں کی پازیٹیوٹی سکھانی، سمجھانی ہے، نہ کہ تم اس سے فضول بکواس کرتی۔ نرم خو ارحم الحسن اس پر الٹ پڑا تھا۔ فریدہ ہی نہیں، اندر آتے راحم نے بھی اس کے غصے کو اچنبے سے دیکھا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کو با کھلنے لگی جانا کی 37ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔